طوفانوں میں، جو حادثوں میں بارشیں بھی ہیں، سیلاب بھی ہیں. اب جب سیلاب آئے گا تو دریا کے کنارے جو رہتا ہوگا وہ پہلے تباہ ہوگا، چاہے وہ 4 مہینے لگا کر آیا ہو تبلیغ میں. اور دوسرا نائٹ کلب میں رہتا ہوگا 24 گھنٹے، لیکن وہ دور رہتا ہوگا تو اس کی باری دیر سے آئے گی. نہیں یاری بات سمجھ. اب لوگ کہتے ہیں یہ بیچارہ تو اتنا نیک تھا، اس کا تو گھر ٹوٹ گیا. بھائی تو جب تو دریا کے پاس رہے گا اور تجھے پتا بھی ہے کہ ہر 5-6 سال کے بعد دریا میں طغیانی آئے گی، کبھی انڈیا ڈیم کھول دیتا ہے، کبھی بارش ہی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ تو ایک نیچرل ہے کہ جب دریا کبھی کبھار اوور لوڈ بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے کہ جب اوور لوڈ ہوگا تو پہلے سے اس کا انتظام کرے. قرآن میں ہے نا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر پہلے سے کر کے رکھو، ہے نا قرآن میں. اگر صرف نیک اعمال کافی ہوں انسان کو بچانے کے لیے تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ اپنے بچاؤ کی تدبیر پہلے سے کر کے رکھو؟ یہ کیوں کہتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کہتا بس نماز روزے میں لگ جاؤ، پھر بے شک برساتی نالے کے پاس گھر لے لو، میں تمہاری تہجد کی برکت سے تمہیں بچا لوں گا. میرا خیال ہے گرمی زیادہ ہے، آپ لوگ بہت مرجھائے مرجھائے لگ رہے ہیں آج، بالکل وہ چہروں پہ وہ رونق نہیں ہے. تو ہم کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ اسی کا انتظام کر رہے ہیں، پھر امید ہے آپ کے چہروں پہ رونق آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ چندے مانگنے کا ایک اس طریقہ ہے. جمعے کو بھی میں نے بیان میں اسی طرح کی کوئی بات کی تھی، پھر میں نے بتا دیا تھا کہ یہ بھی چندہ مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی چندہ بھی آ جائے. جب میں نے جمعے کو یہ بات کہی تھی، میں نے کہا انشاءاللہ اسی کا انتظام ہو جائے گا. 1-2 حضرات نے کہا تھا لیکن وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جمعے کے بعد ایک صاحب آئے، ہاں بتائیں مفتی صاحب کتنے پیسے چاہیے اسی کے لیے. تو میں نے کہا دیکھو چندہ مانگنے کا ایسا طریقہ ہے جس میں جو کوئی مولانا صاحب چندہ مانگتے ہیں تو بدنام ہو جاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا. تو ایک ایسا طریقہ ہم نے نکالا ہے کہ اس میں چندہ بھی آئے گا اور بدنامی بھی. میں نے آپ میں سے کسی کو کہا کہ چندہ دیں آپ اسی کے لیے، کہا تو اب خود سمجھ لو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جیسے انسان پر بیماریاں حملہ کرتی ہیں، انسان فالج بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بزرگ، ساری زندگی بزرگوں کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا، جوانی اپنی، اور پھر ساری زندگی دین کی دعوت اور تبلیغ میں، مگر آخر عمر میں کیا ہو گیا؟ فالج ہو گیا، آدھا دھڑ بالکل مفلوج ہو گیا. تو یہ تو بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کا جب جسم پہ حملہ ہو سکتا ہے تو جہاں آپ رہتے ہیں اس گھر پہ بھی حملہ. تو میں کہہ رہا تھا کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو قدرتی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں غلطی دوسرے کی ہوتی ہے، سزا آپ کو ملتی. آپ تہجد پڑھ کے نکلے گھر سے، پھر فجر پڑھی آپ نے، پھر تسبیحات، پھر تلاوت، سارے نیک اعمال توبہ کر کے گھر سے باہر نکلے، وہ چرس پی کے ٹرک چلا رہا ہے اور وہ آپ کو پیلتا ہوا. گناہ کس کا ہے؟ ٹرک والے کا. سزا کس کو مل رہی ہے؟ اب یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا بھائی، یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہے نا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم اس طرح بھی عذاب دیتے ہیں کہ تم میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں، یعنی بعض کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں. تو اب کوئی کہ قرآن میں تو آتا ہے تم میں سے بعض کو بعض پہ مسلط کر دیتے ہیں، تو یہ گناہوں کا عذاب ہے. تو دیکھو ٹرک والے کو اللہ نے میرے اوپر مسلط کر دیا یا فلاں پہ مسلط کر دیا، حالانکہ وہ تو گناہ نہیں کرتا تھا. تو بھائی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو کچل کے جائے گا تو آپ برے ہیں وہ اچھا ہے. عین ممکن ہے وہ اچھا ہو اور آپ برے ہوں. قابیل اور حابیل، دنیا میں سب سے پہلے ظلم حابیل پہ ہوا اور سب سے بڑا ظلم ہوا، اس کی جان لے لی کسی نے. جان لینے والا قابیل تھا جو زندہ رہا اور گناہگار تھا وہ، اور جو نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، اس کی جان چلی گئی، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے بعض کو بعض پر مسلط کر دیا اور دیکھو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو قتل کروا دیا؟ نا 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 نا. قابیل مجرم ہو کے زندہ رہا اور حابیل حق پر ہو کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو انسان پر جیسے مصیبتیں آتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کا عذاب ہو، ایسے ہی زمین پر بھی حادثات آتے رہتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جس جگہ حادثہ آ رہا ہو ان لوگوں کے گناہ کا نتیجہ ہو یہ حادثہ. یہ قدرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے جو چلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے شریعت نے بھی ہمیں حکم دیا کہ بچاؤ کی تدبیریں کریں. ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا. اس اصول اور ضابطے کی روشنی میں
کسی بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے سے آگاہ کرتی رہے کہ کہاں زلزلے آنے کا خطرہ ہے لہذا وہاں سے نکل جاؤ, کہاں سیلاب آنے کا چانس ہے لہذا وہاں سے چلے جاؤ, بارش میں اگر بہت زیادہ طغیانی آنے کا خطرہ ہے پہلے سے بتا دیں بھائی بہت گہرے بادل آ رہے ہیں اور بہت ہی ہٹو بچوں والی بارش ہونے والی ہے, تو پتلی گلی سے تمام حضرات بلکہ پتلی گلی میں جانا ہی چھوڑ دیں, کیونکہ زیادہ پانی کہاں کھڑا ہوتا ہے, پتلی گلی میں, سب چارپائیاں لا کے چوڑی گلی میں ڈال دیں. تو یہ سب چیزیں بچاؤ کی تدبیریں اس لیے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ, کیونکہ اگر وہ اللہ کا عذاب بن کے آ رہی ہے نا پھر آپ کو پتلی گلی بھی نہیں بچا سکتی اور چوڑی گلی بھی نہیں بچا سکتی. جیسے قوم عاد پہ جو عذاب آیا تو فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم, انہوں نے بادلوں کو دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی بادل ہیں جو ہمیشہ آیا کرتے تھے برستے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا, بل ہوا ما استعجلتم بہ, یہ اللہ کا عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے, اس سے تم بچ کے نہیں بھاگ سکتے. تو عمومی طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ قدرتی حادثہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا, بولو بھائی, عذاب. یعنی عذاب کا مطلب اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی, وہ خود بخود ہو جاتا ہے, کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی. جیسے قرآن میں آتا ہے ہم نے پچھلی امتوں پر فرشتوں کو حکم دیا چیخ مارے, اتنی زور سے چیخ ماری کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے. اب چیخ مارنے کی تو کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے نا, کوئی سائنسدان نہیں کہتا کہ فرشتہ لیبارٹری میں آ ہی نہیں سکتا, وہ روشنی ہے, وہ نور ہے, وہ مادی چیز نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے.